بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وہ تمام پاکستانی جو کہ عید منا چکے ہیں ان کو عید مبارک، اور جنہوں نے ابھی عید منانی ہے ان سب کو بھی عید مبارک۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، بہت پرانا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو عیدیں ہو جاتی ہیں۔ اس دفعہ ہمارا خیال تھا کہ شاید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور رویت ہلال کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان میں کچھ فہم و فراست والے لوگ جو ہیں، شاید ان کی جو فہم و فراست ہے اس کی مدد سے ایک عید ہو جائے گی۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی اور رویت ہلال کمیٹی کے معاملات ابھی چل ہی رہے تھے کہ بیچ میں سے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے عید کا خود ہی اعلان کر دیا اور وہ مفتی شہاب الدین پوبلزئی کے ساتھ مل گئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پھر پاکستان میں دو عیدیں ہیں۔ انفارچونیٹ ایک صورتحال ہے۔ عید کے دنوں میں اب یہی موضوع بحث رہے گا، تو اس پر گفتگو کے لیے ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں ہمارے جناب چودھری فواد صاحب، ان کو دعوت دیا۔ بہت شکریہ چودھری فواد صاحب، آپ کو عید مبارک ہو۔ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب عید مبارک ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب میں مفتی فواد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں۔ تو فواد صاحب، صورتحال جو تھی پہلے یہ لگ رہی تھی کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ورسز رویت ہلال کمیٹی ہے، لیکن اب تو صورتحال بدل گئی ہے، اب تو حکومت ورسز حکومت ہو گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ 28 روزوں پہ ہی صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، اس نے عید کا اعلان کر دیا ہے؟ کیا یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگینسٹ ہماری طرف سے تو کسی کے بھی نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو شہاب الدین پوبلزئی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یہ عالم ہیں، مفتی ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ سو جو بھی ان کا ایک فنکشن ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو فنکشن تھا وہ ہم ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور یہ کوئی نئی بحث بھی نہیں ہے، بہت پرانی بحث ہے، مسلم ورلڈ میں پرانی بحث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا کہ نہیں، آپ کو نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے۔ امام شافی کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نیکڈ آنکھ سے، یہ ریتھمیٹک کا سوال ہے۔ اور چونکہ فلکیات ایک ایسا علم تھا جو مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے، اور مسلم سائنٹسٹ جو تھے مختلف اوقات میں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن ہے علم فلکیات کے لیے، لہٰذا امام شافی کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ پرو سائنس تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے مطابق کیا ہونا ہے۔ اب ہم نے جب یہ معاملہ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو اب تو کوئی ایشو ہی نہیں رہ گیا، اور اس کو تو بڑی مثال کے طور کے اوپر اگر آپ ابھی پوچھیں تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کل 3:02 کے اوپر چاند کی برتھ ہوئی۔ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آج 6:15 اور 7:30 کے درمیان جو چاند ہے وہ گوادر اور کراچی کے درمیان ویزیبل ہوگا، اس کا جو الٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہوگا ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے اس کی چمک کتنی ہوگی، یہ ہمیں تو ایگزیکٹ جو ہے وہ پتہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک ایپ بھی دے دی رویت کہ اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو پھر اس میں اب اس میں یہ جو جھگڑا ہے ایک آئی وڈ سے کہ انڈیویجول، اور اس میں اس کی تھوڑی سی ڈائمنشن بڑی ہے۔ خیبر پختونخوا ایک بہت لمبا عرصہ ایک انڈائریکٹ کانفلکٹ میں رہا ہے افغانستان میں، وہاں پہ یہ ڈویژن، اور یہ ڈویژن کو پارٹیز کی بھی ڈویژن نہیں ہے، پی ایم ایل این میں بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں جو آدھے ادھر ہوں گے آدھے ادھر ہوں گے، اس کے اوپر کوتے ادھر۔ یہ ایک سوسائٹی کا جھگڑا ہے، پارٹیز کا جھگڑا نہیں ہے۔ میری نظر میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا ساتھ دینا ایک گروپ کا اور دوسرے گروپ کا ساتھ نہ دینا، یا باقی ملک کا ساتھ نہ دینا، اٹس ان دا بیڈ ٹیسٹ، نامناسب بات ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ریلیجیس افیئرز منسٹر جو ہیں ان کے نیچے یہ رویت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے، پورے کا پورا نظام قائم کرتا ہے۔ اگر میں منسٹر ہوں اور مجھے اپنا نیچے والے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہی اعتبار نہیں ہے اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ میں ہی نہیں مان رہا، تو پھر میں نے خاک چلانی ہے وزارت۔ سو میری نظر میں جو وفاقی حکومت کی ایک سیٹ اپ ہے، پروونسز کو اس سیٹ اپ کے مطابق، یا پھر آپ سیٹ اپ ختم کر دیں اور آپ کہیں کہ ہر صوبہ اپنی عید خود منا دیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، اگر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ نے نیکڈ آئی سے دیکھنی ہے، پھر ہر شہر ہر گاؤں اپنی عید خود منائے گا، پھر تو ایک ہو ہی نہیں نہ سکتی۔ لیکن اگر آپ ایک نیشن سٹیٹ ہیں اور آپ کو اپنی ٹیریٹریز کی کوئی قدر ہے، آپ اس کو کوئی حیثیت دیتے ہیں، آپ کے نزدیک جو سرحدیں ہیں وہ آپ کو ایک قوم بناتی ہیں، تو پھر اس کے بعد امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے اندر ایسے اوکیزنز کو تقسیم کے لیے استعمال نہ کریں، اور حکومت کو تو پارٹنرشپ کرنی ہی نہیں چاہیے
کسی بھی طور کے اوپر اس طرح کے معاملات. اچھا ذرا خیبر پختونخوا میں ذرا بات کر لیتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایمل صاحب. جی السلام علیکم عامر صاحب, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک آپ خیریت سے ہیں؟ ایمل صاحب آپ نے تو آج عید منا لی, تو آپ کو عید مبارک دے دیں ہم؟ جی ضرور دے دیں جی, ہم تو بڑے فخر سے کتنے سالوں سے اسی دن عید مناتے رہے جی. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چودھری فواد صاحب کی گفتگو جو آپ سن رہے ہیں, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایک طویل پس منظر کے ساتھ ہے, اور اگر اگر وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے تو یہ نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ باقی پاکستان سے علیحدہ عید مناتے رہے ہیں, تو اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلے ہوتا تھا تو وہ رمضان بھی اور عید دونوں ایک ہی جگہ سے منایا جاتا تھا. اس دفعہ کوئی عجیب کام ہوا ہے, اس حکومت نے رمضان کا اعلان کیا جی آپ لوگوں کے ساتھ, اور عید کا اعلان کر لیا ہے ہمارے ساتھ. ابھی وہ اعلان پہ لوگ عمل نہیں کر رہے, وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. آج سوات میں, دیر میں, سب جگہ میں آج سب نے روزے رکھے ہوئے, ادھر ان کے اعلان کے کسی نے سنا تک نہیں ہے. اچھا, کیونکہ سب ڈر رہے ہیں کہ 28 دن کے روزے کب ہوتے ہیں, 28 دن کے کب روزے پورے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اس چیز پہ ہی متفق نہیں ہو سکتے تو ہم اور کس چیز پہ متفق ہوں گے؟ صحیح ہے. پوری دنیا آپ دیکھیں, پوری دنیا میں آج عید ہے, بغیر آپ کچھ بدقسمت لوگ ہیں جو ان کے حوالے ہوئے ہیں اور آپ کی عید نہیں ہے. اچھا, اب آپ جو ہے 9 جون سے تحریک بھی چلا رہے ہیں, تو آپ نے کہیں عید جلدی اس لیے تو نہیں منا لی کہ آپ نے تحریک کی تیاری بھی کرنی ہے؟ جی عید کا ہمارا کام تو نہیں ہے, یہ تو مولانا صاحب کا کام ہے, اور مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں اور وہ شہادتیں لے کے انہوں نے اعلان کی, اور یہ ہم تو ساری زندگی ایسے ہوتا رہے, اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جلدی ہم میں ہے یا کیا ہے یا کیا. تو کوئی تحریک چلانے کی جلدی نہیں ہے؟ آپ نے باقی پارٹیاں جو اپوزیشن کی ان کو کنسلٹ کیا بغیر ہی 9 جون کو اعلان کر دیا مظاہروں کا؟ جی یہ تو دیکھا, ہمارے پارٹی کا اپنا ایک مہنگائی کے خلاف پورے پختونخوا میں جو اس حکومت نے عوام پہ جو مہنگائی کا بام ڈالا ہوا ہے, اس مہنگائی کے خلاف ہم پورے پختونخوا میں نکلیں گے, اور ہر ضلع میں ہم انشاءاللہ ایک سٹرائک کریں گے. ہم باقی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ بھی ملیں گے, بیٹھیں گے اور سب فیصلے کریں گے, لیکن ہمارا اپنا ایک تسلسل بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور یہ ایک بات ہے جس پہ ہم نکل رہے ہیں, بالکل پہلی بات ہے. اس کے بعد ہم اور باتوں پہ نکلیں گے, اور انشاءاللہ جیسے 9 تاریخ کو ہم نکل رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, تو 18 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نکلیں گے میڈیا کی آزادی کے خلاف پشاور میں, اور اس طرح 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہم پشاور میں نکلیں گے. جو ہماری نیب کو یہاں پہ ایک چھپ لگی ہوئی ہے, جو پشاور کی نیب سوئی ہوئی ہے, پورے پاکستان میں نیب کی کاروائی ہو رہی ہے لیکن پشاور میں سو رہی ہے. پچھلے 6 سال سے جو بڑے بڑے سکینڈلز نکلے ہیں جی BRT وغیرہ کے, اس پہ نیب کا کوئی حرکت ہی نہیں آ رہا, تو اس کے خلاف ہم انشاءاللہ نکلیں گے, اور یہ تسلسل انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور سیاسی انداز سے ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ایمل خان صاحب. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, وہ تو عوامی نیشنل پارٹی والے تو 9 جون سے تحریک چلا رہے ہیں, تو انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں آپ سے ہے کوئی, آپ کی بھی جو کوارڈینیشن ہے وہ لگ رہا ہے کہ کافی کمزور ہے. ایک اگر اجازت ہو تو تھوڑا جو آپ پہلے چاند کی بات فواد صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں ایک فرق ہے, آپ نے ابھی فواد بھائی نے بولا نا کہ یہ ڈائمنشن بہت بڑی ہے, یہ ڈائمنشن واقعی بہت بڑی ہے, کیونکہ جس طرح یہ جو عید کا چاند ہے نا, یہ پوری حکومت عید کے چاند کی طرح چل رہی ہے, کہ کوئی کہہ رہا ہے 28, کوئی کہہ رہا ہے 30, 40 تک بھی لوگ گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں. اور اب آپ کوئی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں, فواد صاحب کو ایک کام دیا گیا, 4 لوگ مقرر کر دیے گئے ان کی منسٹری چلانے کے لیے. ارے بھائی اگر فواد صاحب سے آپ نے منسٹری چلانی ہے تو ان کو دے دیں, جو ذیلی ادارے ہیں سارے ان کو چلانے دیں. اگر وہ کارکردگی نہیں صحیح کرتے تو آپ ان کو ہٹا دیں, اپنی پسند کا کوئی آدمی لگا دیں. لیکن ان کو لگانے کے بعد ان کو سیبوٹاج کرنا, یعنی ایک کو کہنا 28 دنوں کا روزے ہیں, ایک کو کہنا 30 کے ہوں گے, ایک کو کہنا چل تو 31 کر لے, یہ نہیں چل سکتا. حکومت ایسے نہیں چل سکتی. پنجاب کو دیکھ لیں, چھوڑ دیں فواد صاحب کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو اس پہ بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور موضوعات پہ بات کریں. آپ پنجاب دیکھ لیں, ایک جہانگیر ترین صاحب کا کیمپ ہے, وہ چلا رہا ہے. علیم خان صاحب بیچاروں کو تو وہ محروم کیا کرنا تھا, مرحوم کرنے کی کوشش کر دی گئی اس وجہ سے کہ وہ بہت قریب تاج کے تخت کے پہنچ گئے ہوئے تھے.
اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک گورنر صاحب کا کیمپ ہے وہ اپنا کیمپ چلا رہے ہیں, ایک وزیر اپنا اسپیکر صاحب کا کیمپ ہے وہ اپنا کیمپ چلا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کون چلا رہا ہے؟ تو نہ وزارت کوئی شخص چلا سک رہا ہے, نہ صوبہ کوئی شخص چلا سک رہا ہے. فواد صاحب نے آپ کو جواب کیا دینا ہے؟ کیا کہیں گے بتا دیں آپ. دے جی جواب, مجھے پتا ہے آپ نے کیا جواب دینا ہے. میں نے یہی کہنا تھا کہ آپ کی تو اپنی پارٹی کا بھی نہیں پتا چل رہا کون چلا رہا. یہ تو بالکل ہی عجیب و غریب انہوں نے کرٹیسزم کیا, یعنی اپنے گریبان میں جھانک کے بغیر جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا ویسے آپ کی پارٹی کون چلا رہا ہے؟ ویسے کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, بتانے لگا. ہمیں بھی اس بات سے پردہ اٹھا دیں. بالکل, ابھی میں بتاتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ ایک دم دفاع کو آئے ہیں, لیکن جب آپ کے چینل پہ نہیں ہوتے اور چینلز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی لڑائی چل رہی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں. اوہو کر لینے لگا ہوں یار, موقع تو دینا پہلے. سر میں آپ میرے دوست ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے, میں آپ کا مقدمہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اپنا مقدمہ خود سیبوٹاج کر رہے ہیں. اچھا سر پرسوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. آپ وفاقی کابینہ دیکھیں, ان کی وفاقی کابینہ میں آپ کو ایک بھی بندہ پی ٹی آئی کا نہیں ملتا, ایک بھی. آپ کو پتا ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ممبر بن گئے ہیں. اوہو یہ تو مجھے معلوم ہے, اس کا تو مقدمہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پارٹی چل رہی ہے, جس طرح انہوں نے ڈیسیجن میکنگ پہ بھی تنقید کی, انہوں نے پارٹی کے اندر ان الیکٹڈ لوگوں کے انفلوئنس کے اوپر تنقید کی, جس طرح ان کی وزارت پہ حملہ کیا گیا, جس طرح پنجاب کی حکومت چل رہی ہے, اسی طرح عید ہو رہی ہے. اچھا, اور ان پر ویسے حملے اور بھی طرف اور بھی اب تو بڑے بھرپور حملے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ فواد چودھری صاحب 4 ٹی وی چینل وہ بھی میرے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے, امریکہ بھی آپ کے ساتھ ہے, انڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے. پھر تو سازش یہودی بھی ساتھ, وہ مس کر گئے ہیں, یہودی بھی آپ کے. اور یہ صاحب جو ہے ان کے بارے میں آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے, یہ ایک ٹی وی چینل. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ یہودی امریکہ انڈیا ہے ہمارے ساتھ ہے, اور خود صاحب جو ہے وہ امریکہ کے نیشنلز ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے. آپ نے ان کی وہ نیشنلٹی کو ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے, اب ذرا پاسپورٹ میں ان کا نام دیکھیے. پاسپورٹ میں ان کا نام ہے ابراہم. ہاں, یہاں پہ یہ آ کے پاکستان میں ابراہیم جو ہے, سمی ابراہیم ہے, وہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ وغیرہ میں لاسٹ نیم چلتا ہے, فرسٹ نیم کم چلتا ہے, لاسٹ نیم جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی رہے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ لاسٹ نیم چلتا ہے. اب ان صاحب کا لاسٹ نیم وہاں پہ ابراہم ہے, اور ابراہم کن کا نام ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تو جوز کا نام ہوتا ہے. اب میں خیر اس میں تو بالکل ہی نہیں جاتا کہ یہ تو بالکل ہی ربش بکواس. یہ پہلے صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں آپ ایک وہاں پہ فوٹوگرافر تھا, اس کو انہوں نے اس کے پیسے نہیں دیے ہوئے تھے. میں نے پیمرا کو کہا ان کے پیسے دلوائیں, وہ اس کو جو ہے اس کے بعد انہوں نے میرے پاس آ کے جی مجھے 2 کروڑ روپے کہ ہمیں ایڈ دیں. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہم دے سکتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت سے یہ شروع ہوا, ان کی کیا حیثیت اوقات تو کوئی نہیں ہے. اچھا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے آبجیکشن کیا ہے نا جس کے اوپر کہ یہ آپ نے کیوں کہا, میرے خیال میں تو اس کا ریورس ہونا چاہیے. پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ ہونا, اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میں پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ کروں یا پی ایم ایل این کے اندر ڈاکٹر صاحب بات کریں, تو اگر میڈیا, آپ نے پارٹی کے اندر اگر یہ بات کیا ہے کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو حکومت میں زیادہ عہدے نہیں ملنے چاہیے, تو اس کا مطلب ہے ان کی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے. جی بالکل ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اسی ڈیموکریسی جس طرح حکومت چلا رہے ہیں اسی طرح پارٹی چلا رہے ہیں. اس کو اگر آپ یہ ہر ڈسینٹ کو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیمونائز کرنا شروع کر دیں گے, پھر تو ہوگی ہی نہیں پھر پارٹی. نہیں, پھر تو اگر آپ یہ میں اپنے بھائی کی بات مانتا ہوں. اس میں اگر ایک اور بھی ہم اپنے ساتھی دوست کو شامل کر لیں اس گفتگو میں, سعید غنی صاحب جو پہلے سینٹ کے ممبر تھے, آج کل صوبائی وزیر ہیں سندھ حکومت. السلام علیکم سعید غنی صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. سعید غنی صاحب, یہ ہم فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر کسی حکومت کا کوئی وزیر جو ہے وہ اگر یہ بات کرتا ہے کہ حکومت میں نان الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ عہدے مل رہے ہیں اور الیکٹڈ لوگوں کی اہمیت کم ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. تو آپ کی سندھ حکومت میں بھی یہ ڈیبیٹ موجود ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ بات کوئی کرتا ہے کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ عہدے نہ دیے جائیں, تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا دشمن ہے؟ دیکھیں, میں اصولی طور پر تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے, جو اہم عہدے ہیں, وہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہی ہونے چاہیے. آئین میں اتنی گنجائش ضرور موجود ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں, کچھ لوگوں اسپیشلسٹ ضرور بنا سکتے ہیں,
لیکن اگر آپ ان کو اتنی ذمہ داریاں دے دیں کہ جس سے الیکٹڈ لوگوں کی جو ایک حیثیت ہے وہ انڈرمائن ہو، وہ کسی بھی طرح سے میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. اور اصولی طور پر میں اس بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو کچھ ٹیکنوکریٹس کی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود رہنی چاہیے. اچھا تو سعید غنی صاحب، ایک جمہوریت پسند کے طور پہ میں یہ بھی آپ سے سوال کر لوں کہ ابھی تو اس حکومت کے 9 مہینے پورے ہوئے ہیں، تو یہ عید کے فوراً بعد جو اپوزیشن تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کچھ قبل از وقت نہیں ہے؟ نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس 9 مہینے میں حکومت نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے، اور مہنگائی جہاں پہ پہنچ چکی ہے، جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس طرح بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی اور مزید بڑھنے کے امکانات موجود ہیں، ڈالر کہاں جا کر پہنچ گیا ہے اور اس کے اثرات آپ کی روزمرہ کی اشیاء کی جو قیمت ہے اس پر بھی پڑ رہا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو عوامی مسائل سے الگ رکھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بے چینی ہے، اور جس طرح پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کے جو اہم وزراء ہیں وہ پارلیمنٹ سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں، جو جس طرح اسمبلی کی کارروائی چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. بہرحال ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے، حکومت گر جائے، لیکن بہرحال جو کچھ یہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو سامنے لانا، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ ہم کریں گے. جی بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. تو حکومت گرانا مقصد نہیں، حکومت کو راہ راست پہ لانا مقصد. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 بڑی اہم باتیں. ایک تو جو میں متفق ہوں بالکل اس بات سے جو فواد صاحب نے کی ہے کہ یہ گفتگو ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن میں نے آپ کو ایک لارجر پیٹرن، جب پنجاب کی ایگزامپل دی ہے، منسٹری آف انفارمیشن کی ایگزامپل دی ہے، اب آپ عدلیہ کی بھی بے شک ایگزامپل دیکھ لیں. اب یہ جو کل آپ نے جا کے پہلے خود پیمرا نے کہا کہ اس بات پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، یہ ایک بڑا اہم کیس ہے، اس میں متانت ہونی چاہیے، کوئی انفارمیشن لیک نہیں ہونی چاہیے. پھر انفارمیشن لیک ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک کیمپین چلنی شروع ہو گئی. پھر آپ نے کل دیکھا کہ جو انفارمیشن کی وزارت ہے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کوئی اس پہ بات نہ کرے، دوسری طرف آپ ایک سٹنگ جج کو ملائن کر رہے ہیں. ضرور ان کا جو بھی ان کو اپنے معاملات سامنے لانے چاہیے، جو فورم ہے اس پہ ایویڈنس پیش کرنا چاہیے اور فورم کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ایویڈنس ہے یا نہیں. مگر جب حکومت باہر نکل کے اس کو ایک پولیٹیکل آواز دینی شروع کر دے تو اس سے پھر آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک جس طریقہ کار کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ ایک ویلڈ کرٹیسزم ہے. کیونکہ آپ پنجاب کی حکومت دیکھ لیں، آپ وزارتیں چلنے کا طریقہ کار دیکھ لیں، آپ صحافت پہ حملے دیکھ لیں، آپ یہ جو عدلیہ پہ حملے دیکھ لیں، آپ نیب کا استعمال جو ہے کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف یا کچھ افراد کے خلاف دیکھ لیں، آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے دیکھیں آپ کو ایک ہائی ہینڈڈ، ایک فیشسٹ ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے. تو اسی کے خلاف کرٹیسزم ہمارا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، اور جو یہ ان کا حق ہے کہ پارٹی کے اندر یہ کیا گفتگو کریں، مگر پارٹی کے اندر بھی جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اسی طرف کیا جا رہا ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا اور ان کو صحیح طریقے سے چلانا چاہیے. اب عوامی جو مسائل ہیں ان کو اگر آگے لے کر جانا ہے، ترقی کی شرح کیا ہے، لوگوں کو اس سے کیا غرض ہے جی؟ ترقی کی شرح کیا ہے؟ لوگوں کو غرض ترقی کی شرح سے اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے، نوکری ملتی ہے. مہنگائی سے لوگوں کو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. جب آپ 6% شرح سے ترقی کی 3 پہ لے آئیں، مہنگائی کو آپ 4% سے لے کے 10 پہ لے جائیں، تو پھر جب لوگ آہو فغاں کریں گے تو سیاسی جماعتوں کو ان کی آواز آگے تو بڑھانی پڑے گی. اب اگر یہ میں آخری بات تھوڑی سی تصحیح کر دوں، ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے، لیکن اگر حکومت عوامی حقوق اور عوامی مسائل کے آڑے آئے گی تو ضرور گر جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گرا سکتے ہیں حکومت؟ وہ کیا کہتے ہیں، نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، اور تیسرا پتہ نہیں اب نواز شریف شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم بی بی ہیں، یہ ابھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا. اچھا آپ کنفیوز ہیں اس معاملے؟ آپ بھی کنفیوز ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہی نہیں ہمیں کہ کون ان کو لیڈ کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں ہیں نا، ان کا آن سیریس نوٹ ان کا پرابلم ہے، ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے، نیریٹو نہیں ہے. جب بھی تحریک چلتی ہے نا، اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا مورل نیریٹو ہونا چاہیے. پیناما شروع ہوا اسٹرانگ نیریٹو تھا، کرپشن ہوئی ہے، پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، نہیں اس کو لا رہے. ان کا کیا نیریٹو ہے؟ ان کا نیریٹو ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں بڑا معصوم ہے ہم، اور ہم سے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں احتساب.
کوئی بندہ اس پہ یقین نہیں کرنے کو تیار. دوسرا نیریٹو ان کا یہ ہے کہ گورننس بڑی بری ہے. تو گورننس انہوں نے 30 سال گورننس انہوں نے کی ہے, سندھ کی گورننس آپ کے سامنے ہے. تو یہ چورن بکتا نہیں ہے. پہلے تو انہیں اپنی ایک انورڈ تھنکنگ کرنی ہے کہ انہوں نے کوئی نیریٹو نیا کیا بنانا ہے یا کرنا کیا. فی الحال اس اپوزیشن کے پاس اتنا وہ جان ہی نہیں ہے, ان کے گھر اتنے دانے ہی نہیں ہیں. تو آپ بالکل بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں, ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, زیرو خطرہ. جو ہمارا چیلنجز ہیں نا وہ ود ان ہے. ود ان کیا چیلنجز ہیں؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی آسانی کے ساتھ بتا دیا کہ ملک کی کتنی جو ہے وہ اکانومی بری ہے. کس کی وجہ سے بری ہے؟ یہ ہماری وجہ سے بری ہے. کون چھوڑ کے گیا $10 بلین سال کا جو واپس کرنا ہے؟ ہم چھوڑ کے گئے ہیں. یہ باتیں ڈاکٹر صاحب میں تو تھوڑا سارا بھی اگر کوئی کہیں کہ وہ اپنا ہو نا, آئی وڈ سے کہ تھوڑا کوئی ایک, اب میں ورڈز نہیں استعمال کرنا چاہتا, تو ڈاکٹر صاحب عید کا دن ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے, مفتاح, اسحاق ڈار, یہ 3-4 سال ٹی ویوں پہ آئی نا تاکہ لوگ ان کی شکلیں بھولیں اور یہ نیا نیریٹو لے کے اپنا آ سکے. یہ ہم تو وہ کہتے تھے یہ اصل خواہش یہ کہ آپ غائب ہو جائیں, ٹی وی پہ نہ آئیں کسی طریقے آپ سے. ان کو غائب کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اچھے نہیں لگتے, کچھ تو کر بھی دیے, اچھے نہیں لگتے, کچھ تو کر بھی دیے میرے بھائی نے. یہ آپ کو غائب کرنا چاہتے ہیں. غائب کرنا نہیں, آپ کے میڈیا کے بھی بڑے لوگ غائب ہوئے ہیں. نہیں, میں ایک بریک لے لیتا ہوں. بریک لینے لگے, میڈیا کا ذکر کیا. اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب تنقید تو ہوتی رہتی ہے, لیکن کم از کم عید کے دنوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن کچھ ایسے ایشوز پر آپس میں بات چیت کرے جو کہ مل جل کے جن کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے آپس میں لے دے ہوتی رہے گی, لیکن جو عوامی مسائل ہیں, جو لوگوں کا دکھ درد ہے, اس کا مداوع کرنے کے لیے ہم ایک چارٹر طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملات یکسوئی کے ساتھ تمام پارٹیز نے مل کے آگے بڑھانے ہیں. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کیونکہ آپ کو ہم نے, آپ چور ہیں اور کیونکہ ہم آپ کو سزا دینے لگے ہیں تو آپ اس وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں. تو ہم نے کہا پھر آپ نہ کریں بھئی, آپ نے جن کو پکڑ لیا ہے ان کو پکڑ لیا ہے, 2-4 جو باہر ہیں ان کو بھی پکڑ لیں. آپ اپنے تو لوگ نہیں پکڑ رہے نا. ابھی انہوں نے ذکر کیا وہ خیبر پختونخوا سے جو آپ نے سیاسی لیڈر بلائے تھے, انہوں نے ابھی مالن جبہ کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے ابھی بے شمار کیسز جو ہیں ان کا ذکر نہیں کیا, جو بڑے بڑے کیسز ہیں. چلیں نہ کریں, چاہے وہ کوئی وزیر بڑے ہوں کہ وفاقی, چاہے وہ کسی صوبے کے وزیر ہوں, چاہے وہ مالن جبہ کا کیس ہو, EOBI کا کیس ہو, وغیرہ وغیرہ. آپ پکڑ لیں ہمارے سارے لوگ, لیکن اس کے بعد تو آپ نے عوامی مسائل کو حل کرنا ہے نا. یہ جو عام آدمی جو 30-40 ہزار روپے کما رہا ہے, اس کے مسائل کیسے آپ حل نہیں کرتے؟ ہم ان کا, آپ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو دیکھیں ابھی ان کو حکومت کرتے ہوئے 10 مہینے تو ہو چلیں, ٹھیک ہے نا سر, کتنی دیر تک یہ کہتے رہیں گے اور آپ کتنی دیر تک یہ سنتے رہیں گے کہ پرانی حکومت جب تک آپ کے پیدا کرتا مسائل ختم نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات, ٹھیک ہے, مگر 5 سال کے لیے آپ آئے ہیں نا, تو 50 سال تک آپ لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ پچھلی حکومت نے کیا ہے. اگر آپ کو سر اگر ان کو نہیں چلانی آتی تو چھوڑ دیں گے. کیسے 9 مہینے میں چلانے لے کر آئے آپ نے چلا کہ ان کے جانے سے کوئی بہت بڑی آئے گی. جس راستے سے آئے ہیں سر, اسی راستے سے خاموشی سے چلیے جائیں. ان سے نہیں چلتی. اور سر کون سا الیکشن کے راستے سے ہی آئے ہیں سر, کون سے الیکشن کے راستے سے؟ آپ چھوڑیں اس بات کو سر. اور نہیں فواد صاحب کو نہیں, فواد صاحب کے الیکشن پہ میں نہیں تبصرہ کر سکتا, میرے میں اتنی جرت نہیں ہے, جسارت نہیں ہے, لیکن یہ جس گلی سے آئے ہیں اسی گلی سے چلے جائیں. میں آپ جرت اور جسارت نہیں کرتے. دوست ہے میرے یار. اچھا نہیں, پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹو کے لیے کہنے کو ٹھیک ہے جی, الیکشن جو ہے جی وہ بڑا ہمارے ملک میں تو رواج ہے نا کہ جب بھی ہم الیکشن ہاریں گے یہ کہیں گے کہ نہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ واحد پارٹی پاکستان, باقیوں کے اوپر تو ایلیگیشن ہی ہے نا, ایک ہی پارٹی ہے جس پہ سپریم کورٹ میں ثابت ہوا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی کر کے آئے ہیں. 1990 کا اصغر خان کیس ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. وہ پارٹی دوسروں کو کہتی ہے کہ جی آپ فوج کے ساتھ مل کے آ گئے ہیں, فلانے کے ساتھ آ گئے ہیں. میں ان کا پرابلم یہ ہے, جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نا اسمبلی میں, یہ ایسے اپوزیشن میں ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں کتنے بڑے انقلابی ہیں, اور یہ کوئی اپنا موزے تنگ کی اگر پاکستان میں کوئی برانچ ہے تو وہ تو یہی ہیں. بھائی آپ لوگ ہر گناہ میں پاکستان میں فوج کی اگر پولیٹیکل انٹرونشن, اس کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ آنا ہے, آپ مل کے آئے. سیاست میں کرپشن کی ابتدا ہوئی, آپ نے کی. چھانگا مانگا آیا, آپ نے کیا. مطلب کوئی ایسا پولیٹیکل سن پاکستان کی تاریخ کا ہے نہیں. کردار کشی اگر اپنے اپوننٹس کی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے کی. 88 میں آپ نے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو جو کے اوپر جو کیا, 96 میں آپ نے عمران خان کے اوپر.
آپ نام لیں کسی پولیٹیکل کلچر میں گندگی کا اور آپ کو پیچھے ایک ہی پارٹی نظر آئے گی الحمدللہ, اور وہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی ہے. دیکھیں ایک منٹ ذرا اگر ایک اجازت دیں. اب کراچی میں وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان سے بھی ذرا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام, کیسے امید صاحب؟ آپ کو عید مبارک ہو, کیونکہ آپ اور ہم تو کل عید منائیں گے نا. جی انشاءاللہ. تو چودھری فواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بھی کل عید منائیں گے. تو یہ سب کو فواد, سب کو عید مبارک. اچھا ذرا یہ بتائیں کہ یہ کوئی کبھی آپ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ اس کے الیکٹڈ میئر ہیں, کبھی آپ کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مسئلے کا حل نکالو کہ یہ ہر سال رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہونے کو آتا ہے تو یہ کچھ علماء کرام جو ہیں ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کچھ لوگ پاکستان میں ایک دن عید مناتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے دن عید منا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی آپ نے سوچا اس کا کوئی حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں تو اس معاملے میں بالکل فواد صاحب کے ساتھ ہوں جو یہ چاہ رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اب ہم دوربین لگائے بیٹھے ہیں, کبھی بادل آ جاتے ہیں تو پرابلم بچ جاتا ہے. مطلب سائنس ترقی کر گئی ہے, اس کے حساب سے ہمیں بھی آگے جانا چاہیے اور چیزوں کو آسان کرنا چاہیے. اب یہ پرانی چیزیں ترک کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس وقت وہ صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے. آئی ایم ود دیم. کون سی گورنمنٹ؟ وفاقی گورنمنٹ یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ؟ وفاقی. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, آپ وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں اور وفاقی حکومت کے نمائندے فواد چودھری صاحب. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. کوئی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ ایک ایشو پاکستان کا ایک ایشو ہے. نہیں میں اس پہ میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. آپ ہیں بالکل بالکل. یہ تو اچھی بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں بالکل, یہ تو مجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا 100%. میں سمجھتا ہوں ہمیں سائنٹیفک بنیادوں پہ آگے بڑھنا چاہیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے مفتی حضرات اس وقت ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں ان کو ایلینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سائنس وہ بھی سمجھ سکتے ہیں, ان کو بھی آن بورڈ سب کو لے کر آئیں. ان کو یہ جو ان کا جی ہاں رویت جو انہوں نے بنائی ہے اپلیکیشن, ان کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار ہے, ان کو آن بورڈ لیں, تاکہ یہ بڑی خوشی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے ایک پارٹی جیتے یا دوسری پارٹی جیتے. اس میں بہتر یہ طریقہ یہ کہ سب آن بورڈ آ جائیں اور آہستہ آہستہ لوگ آن بورڈ آ جائیں گے. لیکن اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فواد صاحب میں وہ قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ جا کے جب آن بورڈ کسی کو لانا چاہیں گے, جب یہ خود چل کے جائیں گے اور ان کو لے کر آئیں گے تو وہ آ بھی جائیں گے اور ان کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ دیکھیں نا, کل پشاور, صرف پشاور شہر کی 40 مساجد میں کل عید منائی جائے گی. کل وہاں پہ نماز عید کل ہے. ڈی آئی خان میں, بنو میں, سوات میں, دیر میں, بنیر میں, بہت سی جگہ پہ کل عید ہے. تو خیبر پختونخوا کی اس پہ ویسے نا جو اصل میری پرابلم ہے نا فرینکلی, وہ میری پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے عید منائے, جب چاہے اس کو یہ کوئی چھوٹی لے کے منانی تو نہیں ہے نا کہ آپ عید میں. پرابلم صرف یہ ہے کہ دیکھیں کل 3:02 کے اوپر چاند کی برتھ ہوئی ہے, 4 گھنٹے بعد پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کی ویزیبلٹی ہو. تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ سمپل کہیں کہ ہمیں ٹریڈیشن ہے, ہم اس ٹریڈیشن کو فالو کریں گے اور اس ٹریڈیشن کے مطابق جو ہے وہ عید منائیں گے. خواہ مخواہ آپ ایک اتنا بڑا تہوار کی بنیاد اگر آپ جھوٹ کے اوپر رکھیں گے, غلط شہادتوں کے اوپر رکھیں گے, یہ بڑی نامناسب بات ہے. تفرقہ پڑے گا, اور اس سے تفرقہ پڑتا ہے. جس طرح 40 مساجد میں ہو رہی ہے, 30 میں نہیں ہو رہی, ایک شہر میں ہو رئی ہے, 2 میں نہیں ہو رہی. اچھا, تو میں نے وسیم صاحب کی بات بیچ میں ختم کر دی تھی, ان سے کچھ ایک اور بھی بات کرنی ہے. وسیم صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ بالکل سن رہا ہوں. اچھا, وہ یہ بتائیں کہ ہم یہ عید کی بات آپ سے اس لیے کی کہ کل عید ہے, لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ہم اپوزیشن کی جو تحریک ہے عید کے بعد اس پہ بھی بات کریں. آپ کا کیا خیال ہے, ان کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں میر صاحب, مجھے اسی پہ بات کرنا, میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ویوز دوں. میرا بھی ایک اچھا خاصا ٹائم یہاں کراچی کی سیاست میں ہو گیا ہے. دیکھیں اپارٹ فرام ہمارے تحفظات ہوں گے, بالکل ہیں پی ٹی آئی سے, وہ اپنی جگہ, مگر اس وقت پاکستان کی سیاست اس جگہ کھڑی ہے. ہم جو بڑی جماعتیں ہیں, یہ جو اسکور گیننگ جو پروگرامز ہوتے ہیں, کیا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے سے ہم آگے نکل گئے ہیں. اب اگر آپ ایجوکیشن کا پلان کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف آفٹر عید, اور وہ بھی کرپشن پہ یا اور دوسرے ایشوز پہ, تو آپ اپنی 2 جماعتیں کارکردگی دیکھیں پاسٹ کی. 3 دفعہ دونوں نے حکومتیں کی, اس ملک کو کیا دیا. سندھ تباہ ہو چکا ہے, کرپشن عروج پہ ہے سندھ میں اس وقت. 18 امینڈمنٹ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا ہوا ہے اس وقت.
تو ان دونوں کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ یا تو انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں تو پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں. اب ایک آدمی ملا ہے، جیسے کہ میں نے کہا میرے لاکھ اختلافات تھے پی ٹی آئی سے، مگر ایک آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے، سنسیئر ہے، عمران خان کی شکل میں پہلی دفعہ سیاست میں آیا ہے. ان کو چاہیے دونوں جماعتوں کو کہ سارے اختلافات بلا کے بڑے انٹرسٹ کے لیے، ملک کے انٹرسٹ کے لیے ان کا ساتھ دیں، اس اکانومی کرائسس سے نکلنے کے لیے کوشش کریں، نہ کہ ان کو گرانے کی کوشش کریں اور مشکلات لائیں پاکستان میں، عوام کو گدریں. دیکھیں ان کی تو سیاست ہو گئی، آدمی آدمی ہیں ہر جماعت کے بڑے، یہ اپنا اسکور کر رہے ہیں پورا ایک دوسرے سے، مگر عوام سفر کر رہی ہے. تو دیکھیں آپ کی باتیں میں سن کے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں. آپ کو یاد ہے نا جب آپ سندھ حکومت کے وزیر داخلہ تھے تو عمران خان صاحب کا اور آپ کا یہیں پہ ہمارے دفتر میں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک تاریخی قسم کا یادگار ڈبیٹ ہوئی تھی. تو اس تناظر میں اگر آج آپ عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عرصے بعد ایک ایسا آدمی آیا جس پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، تو یقیناً میرے لیے خوشگوار حیرت ہے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، بہت بہت شکریہ. مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جو وسیم اختر صاحب نے ملک صاحب کی پارٹی کے بارے میں جو کہا اس کا انہوں نے جواب دینا ہوگا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. صدیق ملک صاحب، آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے، وسیم اختر صاحب اور عمران خان صاحب یہیں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کی آپس میں بہت خوفناک ڈبیٹ ہوئی تھی. لیکن آج وہی وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کا خوف کرو، عمران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے، اتنی جلدی اس کے خلاف تحریک نہ چلاؤ. نہیں دیکھیں نا، اللہ جس کو جب لے آئے صراط مستقیم پہ. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پہلے عمران خان صاحب پہ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، اب عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ جس وقت چاہیں وہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے تو وہ اس پہ چلنا شروع کر دیں. لیکن ایز اے پارٹی جو کرٹیسزم وسیم اختر صاحب کر رہے ہیں وہ برحق ہے، مگر وہ تو اپنے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں. تقریباً ہر حکومت کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کے دور کے بعد سے آج تک تمام حکومتوں کا حصہ وہ رہے ہیں. تو انہوں نے جتنا بھی کرٹیسزم کیا ہے انہوں نے اس کابینہ پہ کیا ہے جس کے وہ خود حصے دار رہے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں اور اس دور میں بھی ہیں. کیا حسن اتفاق ہے. دیکھیں کہ اللہ جب کسی کو صراط مستقیم دکھانے پہ آئے تو پھر کیسے کیسے راستے سے انسان کو روشنی نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے ان کی ہم برا نہیں مانتے. وہ اس وقت کیونکہ اہلائے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اور ہمیں کرٹیسائز کریں. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں ہم عوامی حق کے لیے ایک جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ حکومت اس کے آڑے نہیں آنا چاہتی، کوئی بات نہیں، نکال دیں. آپ غریب آدمی کے بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے ہم اپنے پیسے بچانے کے لیے نہیں، وہ آپ کا. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ باقی بھی جو 5-7 باہر ہیں ان کو اریسٹ کر لیں عید سے پہلے. عید میں بھی ابھی کل صبح بار بار کہتے ہیں کہ جی مجھے ریسٹ کر لیں، ان کو کر لیں ریسٹ. کر لیں، ہم نے کر کے کیا کرنا ہے. جو پہلے ریسٹ کیے ہیں وہ بھی سرکاری روٹی کھا رہے ہیں، اپنے پیسے نہیں دے رہے. اچھا نہیں، پہلے میری الٹا بوجھ پہلے خزانے کو لوٹا ہے، اب پھر خزانے سے جو ہے ایئر کنڈیشن لگوا کے بعد دینا پڑا ہے. مثبت بات کرنا وہاں پہ روز جو ہے وہ گوشت مثبت بات کرنے لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا بجٹ آ رہا ہے، یہ غریب کے اوپر بوجھ کم کر دیں. یہ تحریک کی ہماری خواہش کیسے کر دیں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ نے یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ کیسے کریں. دیکھیں نا اپوزیشن کا کام ہے نا وہ کہے کہ میں بتا رہا ہوں بھائی، آپ کہے کہ یہ حکومت یہاں غلطی کر رہی ہے، یہ ان کی یہ اکنامک پالیسی غلط ہے، یہ کرنا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں میں ابھی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ نے غریب کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو آپ 200 ارب کا یا 400 ارب کا یا 500 ارب کا گھاٹا نہیں ڈال سکتے اپنی ریونیو کلیکشن کے اندر. تو آپ اپنا ریونیو کلیکٹ کریں. آپ نے خود کہا تھا کہ لوگ اس وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے کہ یہ چور ہیں، تو آپ کو 500 ارب کم پہلی مرتبہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، سن لیں میری بات. 500 جو پہلی مرتبہ پاکستان میں انکم ٹیکس جو ہے نومینلی یعنی ان ریئل ٹرمز کم ہو گیا. یار کیسے کم ہو گیا؟ ہر سال ہمارے ہر 5 سال میں 22-23% بڑھ رہا تھا، آپ کے سال میں کم کیسے ہو گیا یہ بتائیں. 500 ارب روپے کا گھاٹا رہ جائے گا اس مہینے کے ختم ہونے تک، تو وہ کون دے گا؟ غریب آدمی دے گا نا. آپ اس کو ریلیف نہیں دے سکیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس، میں مثبت بات کر رہا ہوں کہ ٹیکس اکٹھا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ان کو ٹیکنوکریٹک مل رہی ہیں کہ جی یہ کیونکہ بیلنس نہیں ہو رہی بک تو غریب کے اوپر بوجھ ڈال دو، یہ مت کریں، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. جس طرح پہلی حکومتیں اپنے بجٹ میں سے نکال کے پیسے ڈالتی تھیں اور لوگوں کو ان کو اوپر جو بوجھ گیس کا اور بجلی کا ہوتا تھا وہ نہیں ڈلنے دیتی تھی، ان کو بھی چاہیے یہ کریں. بالکل صحیح بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ نہیں ڈلنا چاہیے. لیکن کیوں ڈل رہا ہے؟
سوال تو یہ نہیں کہ ڈلنا، یہ تو میں اور آپ سبھی کہیں کہ نہیں ڈلنا چاہیے. ڈل اس لیے ایریا ہے کہ 2013 میں جب ڈاکٹر صاحب کی حکومت آئی تھی، گیس کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت بڑی بری تھی، بڑا ان کا یہ تھا، گیس کے محکمے کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. آج ماشاءاللہ 5 سال بعد جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں، دونوں کمپنیاں نفع میں کیسے تھیں جب ہم چھوڑ کے گئے؟ آپ مجھے بتائیے کہ 157 ارب روپے کا لاس، 157 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے دونوں کے اوپر. دونوں کمپنیز پرائمری بینکرپٹ سر ان سے یہ پوچھیں کہ دونوں کمپنیاں نفع میں جا رہی ہیں جب آپ دونوں 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، پی ایس او بینکرپٹ کر کے چلے گئے، او جی ڈی سی ایل کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے، پی آئی اے کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے، اسٹیل مل کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے، کوئی محکمہ پی ٹی وی کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے، ریڈیو کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. مجھے آپ بتائیے ایک محکمہ مجھے ڈاکٹر صاحب بتا دیں. اچھا 480 ارب روپیہ دیا سرکولر ڈیٹ میں آتے ہی پہلے مہینے میں، اور کہا کہ اس کے بعد سرکولر ڈیٹ نہیں ہوگا. 1200 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. ایک جب انہوں نے لیا 2000 جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو اس وقت ہمارا قرضہ کتنا تھا؟ لیکن فواد صاحب اس دفعہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی جس طرح پہلے. آل کریڈٹ گوز ٹو عمر ایوب. مجھے آپ بتائیے پچھلے رمضان میں کیا تھا؟ ان کو نہیں، ہمیں نہیں جاتا. ہم نے تھوڑی بجلی لگائی ہے 10,000 میگا واٹ، وہ تو عمر ایوب نے پچھلے ہفتے لگائی ہے. یہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو دے دیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو کریڈٹ دے دیں، اور اس کے بعد پچھلے رمضان کی لوڈ شیڈنگ فگرز نکال لیں. آپ دیکھ لیں کریڈٹ کس کو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عمر ایوب نے کیا کیا ہے؟ ٹو آل دا کریڈٹ. میں کیوں کہہ رہا ہوں عمر ایوب؟ اس نے دن رات فرینکلی محنت کی ہے. ہر ڈسٹریبیوشن انہوں نے تو 1 روپیہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر نہیں لگایا. انہوں نے چوری ختم کی ہے. انہوں نے جو ہے وہاں پر جو محنت کر کے اس نے جو ہے وہ اپنے نیٹ ورکس بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں جہاں پہ چوری ختم ہوئی ہے وہاں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بہتر ہوا ہے، وہاں بجلی گئی. اگر میر صاحب یہ بات ساری ٹھیک ہے تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 300 ارب سے بڑھ کیسے گیا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں انہوں نے ختم کیا. اگر چوری ختم ہو گئی تھی تو جتنا سرکولر ڈیٹ تھا اس میں 300 ارب کا اضافہ کدھر سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں دونوں کمپنیاں جو ہیں نفع میں ہم چھوڑ کر گئے تھے، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ نے جو انویسٹمنٹس کی ہیں جس کی وجہ سے دے دیں. بات تو مجھے کرنا ہے، بات لمبی ہو جائے گی ویسے. نہیں بات تو لمبی، اب انہوں نے اتنی لمبی کی ہے تو کچھ جواب تو میں دوں گا نا. نہیں آپ ایک سوال کا وہ کہیں گے آپ جواب دیں گے، وہ کہیں گے وقت ختم ہو گیا ہے، عوام کے سامنے پکچر نہیں آئے گی. خالی جو بلوچستان کے ٹیوب ویلز کی سبسڈی تھی نا وہی انہوں نے پیسے دے کے نہیں گئے. وہی ارب ہا روپیہ جو ہے وہ ہمیں پڑ گیا. نہیں مگر وہ تو آلریڈی بکس میں تھا، وہ تو مجھے پتا نہیں ہے. ایک گزارش ہے، میں بجلی پہ خود کام کرتا رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو بکس کے اندر تھا. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے بہتر کر دیا تو پھر اضافہ سرکولر ڈیٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ملک میں انویسٹمنٹ کرنا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو عید مبارک دیں گے یا نہیں دیں گے؟ عید مبارک، ہاتھ بلاؤ. عید مبارک، زبردست عید مبارک. اور ناظرین آپ کو بھی عید مبارک. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.